اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ اللیل مکیہ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی۔ ناظرین یہاں پر نون میں غنہ کریں گے، یعنی کہ نون کے اوپر تشدید ہے، تو میم مشدد اور نون مشدد جہاں پر بھی ہوگا اس میں ہم ہمیشہ غنہ کریں گے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى۔ نون ساکن کے بعد حرف سا آ گیا ہے، تو حرف سا حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ جاری ہوگا۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى۔ یہاں پر نون مشدد ہے، جیسا کہ ہم نے اوپر یہ قاعدہ پڑھا، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اور غنہ کا مطلب ہے ناک میں آواز لے کر جانا۔ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى۔ ناظرین یہاں پر میم مشدد ہے، تو نون مشدد اور میم مشدد یہ دو حروف ایسے ہیں کہ جب بھی ان پر تشدید ہوگی ہمیشہ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ مدات کی مقدار کو پورا کریں گے۔ الٹا پیش اور کھڑی حرکات ایک دوسرے کے قائم مقام ہیں، تو ان دونوں کو برابر مقدار میں ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اور را کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس لیے را کو ہم نے پر پڑھا، کیونکہ را کے اوپر کھڑا زبر ہونا اس کے پر پڑھے جانے کی صورت ہے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى۔ میم مشدد ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر غنہ کیا۔ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوگا۔ من بخل، نون ساکن کے بعد حرف با آ گیا تو یہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ یہاں پر بھی را کو اس لیے پر پڑھا کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى۔ ناظرین یہاں پر بھی نون مشدد ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر غنہ کیا۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى۔ ناظرین یہاں پر دو جگہوں پر اخفا کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ نون ساکن کے بعد زال بھی حروف اخفا میں سے ہے، تو اس لیے ہم نے یہاں پر غنہ کیا، اور یہاں پر تنوین ہے، دو زبر کی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد بھی حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ کرتے ہیں، اس لیے یہاں پر بھی ہم نے غنہ کیا۔ یہ دو جگہوں میں اس آیت پر غنہ ہو رہا ہے۔
فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى۔ یہاں پر وقف کی صورت میں ہم اس کو اشقا پڑھیں گے، اور اگر ہم نے ملا کر پڑھنا ہے تو اس کے پڑھنے کی صورت یہ ہے لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى۔ وقف کرنے کی صورت میں ہم اس کو اتقا پڑھیں گے اور ملا کر اس طرح پڑھیں گے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى۔ ناظرین، یہاں پر نون ساکن کے بعد دال آ گیا حروف اخفا میں سے، اس لیے ہم نے یہاں پر غنہ کیا عندہ، اور اس جگہ پر نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے ایک اور نون آ گیا، تو یہ بھی یہاں پر یرملون کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں اگر کوئی حرف آ جائے تو یہاں پر بھی غنہ ہوتا ہے۔ من نعمت تجزا، یہاں پر بھی تنوین کے بعد تا آ گیا حروف اخفا میں سے، اس لیے یہاں پر ہم نے غنہ کیا من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلی۔ ناظرین، یہاں پر مد متصل آ رہی ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے، تو اس کو 2، 2.5 یا 4 الف تک کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں الا ابتغاء وجه ربه الاعلی وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ صدق اللہ العظیم۔